بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ بہت ہی زیادہ آج تشویشناک جو ایک میں آپ لوگوں کے سامنے بات شیئر کرنے لگا ہوں، اس میں بہت زیادہ وہ ایک پاکستانیوں کو مسائل کا، پریشانی کا جس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، اس کا جو فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں میں ان لوگوں کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ یقین دہانی کرواتا چلوں کہ آج کی بات جو میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جادو ٹونا، یا آپ کالا علم بھی کہہ سکتے ہیں، یا نورانی علم بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ کوئی بھی اس طرح کا بات کر کے اپنے آپ کو اس چیز کی طرف وہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، پریشانی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اولاد نورینہ کے حصول سے جو لوگ اس ٹائم وہ محروم ہیں، وہ لوگ بھی اس جو ہے وہ پٹری پہ چل دیتے ہیں، یا بہت سے مسائل کے جیسے میں نے آپ کو سامنے بات کی، آپ کے ساتھ بات کی کہ بہت سارے لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ایون بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ایسی جو لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اصل میں وہ ہوتے ہیں نوسر باز ہیں، اور کالا جادو پر حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ عمل ہو چکا ہے، اور انہوں نے اس طریقے کا ہمیں بتایا ہے کہ اس کو کس طریقے کے ساتھ اپنے زائل کرنا ہے، کس طریقے کے ساتھ اس کو ضائع کرنا ہے، یا آپ نے کس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، عام سادہ الفاظ میں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو ایذا دینے کے لیے وہ کبھی نہیں بولتے تھے، نہ وہ اس چیز کے اوپر وہ کسی کو بتاتے تھے یا تبلیغ کرتے تھے کہ آپ کسی کو اس طرح تکلیف دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام کرتے ہی نہیں تھے، بس یہ کہتے تھے آپ اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو ان میں جو واضح طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی جو نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور کچھ حالات میں عورتیں جو ہیں وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، ان کے لیے پابندی ہوتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کے، اس کے بعد ان کے کچھ دنوں کے بعد وہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں 5 وقت پہ۔ اور اس کے علاوہ پھر آیت الکرسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کے لیے بولا، قرآن پاک کی گھر میں تلاوت، اور قرآن پاک کو اپنے سینوں سے لگائے رکھنا، اور قرآن کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کا جو بھی قرآن پاک میں احکامات آئے ہیں اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تبلیغ دی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی دینی مذہبی سی۔ اور اب پاکستان کے اندر جو پرابلم چلتی ہیں، مجھے ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ دکھ ہے، بہت زیادہ وہ ہے، پریشانی ہے اس چیز کے اوپر لے کے۔ میں سوچتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، آپ بھی بے روزگار تھے تو آپ لوگ اس طرف آئے، بہت ساری ویڈیوز کو جو ہیں وہ ہمارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ہمارے سامنے لے کے آتے رہتے ہیں، وہ خاص سوشل میڈیا کے تھرو ہو یا پرنٹ میڈیا کے تھرو ہو یا الیکٹرک میڈیا کے تھرو ہو، وہ ہم تک وہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ ان لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ عقل مند، دانش مند، سوچ وچار رکھنے والے لوگ بھی ان لوگوں کے جو ہے وہ چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس چیز کو کبھی آپ لوگ سوچا کیجئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسے کون سی کمزوری آ جاتی ہے، یا ہم کس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں پڑے قرآن پاک کی تو صفائی نہیں کرتے، یعنی وہ ایسی گرد آلود میں وہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کو جو ہے اس کے اندر احکامات تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیں، احکامات کو، اللہ کے اس پہ نظر ڈال لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم سے کس طریقے کے ساتھ مخاطب ہیں۔ اب ہم انسانوں کو تو گناہ گاروں کو وہ وہی ہم پہ تو نازل نہیں ہونے والی، توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہم کوئی نبی فرشتے تو ہے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کریم کے طور کے اوپر آپ وسلم نے ایک لوح محفوظ کے اندر صحابہ کرام نے جس طریقے کے ساتھ نوشت کر دیا، جس طریقے کے ساتھ لکھ دیا کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل درآمد کریں، آپ اس کو دیکھیں، اس کی جانچ پڑتال کریں، اس میں آپ کی پوری زندگی سمیت آخرت کا بھی جو ہے معاملات اس میں درج ہیں۔ کون سی وہ چیز ہے، وہ کون سا علاج نہیں ہے جو قرآن پاک سے آپ کو نہیں ملتا ہے، وہ سائنسی لحاظ سے ہو یا عملی لحاظ سے ہو یا کسی بھی لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے ہو، آپ کو قرآن پاک سے اپنے جس قسم کے بھی مصائب کا آپ سامنا کر رہے ہیں اس کا علاج آپ کو قرآن پاک میں مل جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا دراصل ایمان کمزور ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس، نوسر بازوں کے پاس، ان میں کچھ نوسر باز شیطان پرست بھی ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات بڑی ہی وہ ایک ہوگی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایسا گھرانہ یا کوئی ایسی فیملی ہو کہ جو شاید ہی محفوظ رہی ہو، ٹھیک ہے، ان میں آپ کسی بھی فقہ کے پاس چلے جائیں،
یہ کسی بھی وہ فرقے والوں لوگ، مذہب والوں کے لوگ بھی، مذہب میں بھی ہے نا بہت سارے، ہمارے پاکستان میں بہت سارے مذاہب ہیں وہاں پہ، تو کوئی بھی گھرانہ ایسا ہو کہ ان لوگوں کے چنگل میں نہ پھنسا ہو یا ان لوگوں کے پاس نہ گیا ہو، ایسا کیوں ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جب آپ نے اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دیا تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس موکل ہوتے ہیں، موکل مائی فٹ، موکل کہاں سے ہوتے ہیں ان کے پاس؟ وہ نوسر باز ہیں۔ میں اکثر جو بات کرتا رہتا ہوں کہ یار، تو یہ جو نوسر باز لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے چکروں میں آپ نہ پھنسا کریں، آپ خدا را اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، خدا را اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو ضائع مت کریں۔ یہ آپ کو موت کے گھاٹ تک لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کی جان قبض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں، جن کے ذمے صرف ہماری روح قبض کرنا ہے، وہ انہی کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ وہ کوئی بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے اوپر اپنا ایمان کو قوی کریں، مضبوط کریں براہ کرم۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں، آیت الکرسی کا ورد کریں، سورہ بقرہ کو گھر میں آپ پڑھتے رہیں۔ تو کیا مجال ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ جادو ٹونا ہو جائے؟ دراصل ہم کرنا نہیں چاہتے، دراصل ہم محنت کرنا نہیں چاہتے، اور ہم جو گھر میں اگر کچھ دانا تنکا کچھ بچا ہوتا ہے نا، ہم ان لوگوں کو جا کے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ پلیز لے لیں، اپنے مخلوق کو کہیں ہمارے گھر میں یہ مسائل ہے یا ہمارے گھر میں یہ پرابلمس چل رہی ہیں، تو آپ ان کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں، اپنا وہ کچھ بھی پڑھا کے یا کچھ بھی جادو ٹونا، کوئی تویز ڈکنڈا کچھ ہمیں دے دیں کہ ہم جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کر سکیں۔ اب یہ کچھ جو ہوتے ہیں بہروپی ہوتے ہیں، جو دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ میں سوشل میڈیا کے اوپر ان کو گالی بک نہیں سکتا، لیکن پوزیشن یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ میرے بس میں ہونا، میں ان کو پہلے تو گالیاں دوں سیم شاہد جٹ کی طرح، بلکہ شاہد جٹ کو کبھی پروفیسر بن کے ان کو گالی دوں، کیونکہ بہاو آف لاہوری مجھے شاہد جٹ سے زیادہ ہی گالیاں آتی ہوں گی، لیکن میری یہ تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی اس طریقے کے ساتھ گالیاں بکوں، یہ میری وہ اس کے اندر نہیں ہے، تربیت کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جہاں تک اس کے بعد میرا جو ہو معاملہ ہو، میں ان کو اتنا ماروں کہ ان کو عقل ٹھکانے لگا دوں۔ میں اوپن ہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ یہ لوگ آپ لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، یہ لوگ آپ لوگوں کو ورگلاتے ہیں، یہ لوگ آپ کی محنت کی کمائی کو کھاتے ہیں، یہ لوگ آپ کے ایمان کی بربادی کرتے ہیں۔ نہ جائیں، ان لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ دیکھیں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پلیز آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک رشین جو ایک جادوگرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے میں آپ کی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، انگلش لینگویج میں ہے، ود اردو ترجمہ، آپ اس کے ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو دیکھیں آپ کہ کس طریقے کے ساتھ وہ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، اور کن چیزوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، اور کیسے بے بس ہو جاتے ہیں، یہ چیز کو ملاحظہ کیجیے گا، بس اس چیز کے اوپر فوکس کیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی قسم کی بھی پاکستانی جو لحاظ یا انڈیا یا بنگال میں، ہمارے ایشیا میں اس طرح چلتا ہے، جادو ٹونے والے لوگ ہوتے ہیں یا نوسر باز لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو اکثر ناپاک پائیں گے، انہوں نے کتے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کسی نہ کسی قسم کے، شیطانوں کے، بتوں کے، یا واللہ عالم کیسے کیسے، وہ کتابت میں بھی کوئی اللہ رسول کے نام عجیب و غریب پتہ نہیں وہ ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، کتابت بھی اس طرح کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے پاس عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ یہ سب سے پوائنٹ کی بات ہوتی ہے، دعا کے لیے آپ کے پاس آپ کے والدین موجود ہیں، آپ ان کو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، آپ اپنے والدین کو دعا کے لیے بولیں، اگر وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، اگر وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، تو آپ جو ہے قرآن پاک کا سہارا لیں، 5 وقت کی نماز کو ادا کریں، اللہ کے دیکھیں اللہ راضی کا، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو صحت دینی ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دینی ہے، اگر جو اولاد دی ہے وہ بیمار بھی اللہ نے کی ہے، قرآن بھی کہتا ہے نا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے، یہ ہر آپ کو کلینک کے بعد، ہاسپٹل کے بعد یہ آپ کو لکھی ہوئی مل جاتی ہے، یہ تو یاد ہو جانی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو رزق بھی اللہ نے دینا ہے، پھر جو آپ نے اللہ نے آپ کو اولاد دی، اس کو بیمار بھی کیا، پھر اس کو صحت بھی اللہ دے گا، یہ بھی اللہ کے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ بے روزگار، اگر آپ کو روزگار مل جائے گا، یار دیکھیں، جادو برحق کا جادو ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ضائع کر دیں۔ یہ لوگ آپ کو پرسنل کسٹمر بناتے ہیں، آپ کو ایڈکٹ کر دیتے ہیں، جیسے کہ نشے کی عادت نہیں لگ جاتی بندے کو، یہ آپ لوگوں کو نشے کی عادت لگا دیتے ہیں۔ ان کے پاس یہ ٹرک نہیں ہوتا کہ آپ کے معاملات کو، آپ کی پرابلمس کو سولو کریں، یہ لوگ آپ کو جو ہے وہ عادت بنا دیتے ہیں، آپ کو ایک چیز کا نشہ لگا دیتے ہیں، ایڈکٹ کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ ان کے پاس جائیں۔ ان کے پاس وہ عمل ہوتا ہے، یہ وہ نوسر بازی ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا عام سادے سے الفاظ میں کہ شیشے میں اتار لیا بندے کو، جو مرضی کرتے رہو، اس کو جو مرضی سناتے رہو وہ سنتا جائے گا، جو دکھاؤ گے وہ دیکھتا جائے گا۔ یہ ایک شیشے میں اتار لیتے ہیں آپ کے پاس، ان کے پاس اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔
تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی، آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پروف کے طور پہ میں رشین جو ایک جادوگرنی ہے جس کا ایک ٹیلی ویژن پہ انٹرویو بھی آیا، تو آپ کے سامنے انٹرویو بھی رکھ رہا ہوں، آپ کو وہ بھی دیکھنا ہے۔ پروف کے طور پہ آپ وہ بھی دیکھیے اور اس چیز کو ملاحظہ کیجیے اور اپنے ایمان کو پلیز مضبوط کیجیے۔ کسی کے بھی جال میں پھنسیں مت۔ اللہ کے آگے توکل رکھیں، اللہ کی ذات ہی کارساز ہے، اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ براہ کرم اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کو اپنی عادت بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے سنیں، اٹھتے بیٹھتے بولیں، اٹھتے بیٹھتے قرآن کی باتیں کریں، اس طرح آپ کی یقین کیجیے آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی۔ بیماری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے نا کہ آپ کسی کے بھی جو ہے پیچھے لگ جاتے ہو، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے آپ لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ آٹومیٹکلی آپ کو اتنا اچھا لگنے لگ جائے گا، آپ کو دنیا بھی اچھی لگنے لگ جائے گی، آخرت بھی اچھی لگنے لگ جائے گی۔ دنیا اچھی پسند کی جگہ نہیں ہے، یہ آپ اپنے لیکن کہنے کا مطلب ہے اچھی اس طریقے سے لگے گی کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں زندہ ہوں اور میرا دل مطمئن ہے۔ بس جب آپ کا دل مطمئن ہوگا تو اللہ کی آپ پہ رحمتیں بہت زیادہ ہوں گی، اللہ کا آپ کے اوپر بہت زیادہ کرم ہوگا، ذہنی دلی آپ کو سکون ہی سکون ملے گا۔ ویڈیو ملاحظہ کیجیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مع السلام۔ That it's more difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity. Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer. Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me.